بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک بہت ہی ببرکت مہینہ ہے، جس میں 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لیلۃ القدر یا شب قدر کی رات کہا جاتا ہے کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب یا 29ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات پایا جا سکتا ہے۔ 21ویں شب کا وظیفہ: رمضان المبارک کی 21ویں رات کو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے سے ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات کو 2 نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ بفضل باری تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے یہ نماز پڑھنے والے کو بخش دیں گے۔ 21ویں شب کو ہی 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے اس نماز کے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ 23ویں شب کا وظیفہ: رمضان المبارک کی 23ویں رات کو نماز عشاء نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین اور 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ 23ویں رات کو 4 رکعت نماز نفل 2 رکعت اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ بفضل باری تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا ہوگی انشاءاللہ۔ 25ویں شب کا وظیفہ: رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 7 مرتبہ سورۃ فتح پڑھنا فضیلت و برکت کا باعث ہے۔ 25ویں رات کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فراغت کے بعد 70 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھے، گناہوں سے معافی عطا ہوگی انشاءاللہ۔ 27ویں شب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابا جان، وہ ضعیف اور مرد اور عورت کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں؟ لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ! اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان مبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے۔ پردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، جو کہ رمضان مبارک کی 27ویں شب 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے۔ جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب کو جو کہ 7 حامیم والی صورتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے۔ جو کہ رمضان مبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ علم نشرہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ 29ویں شب کا وظیفہ: جو کہ رمضان مبارک کی 29ویں رات کو 7 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرمائیں گے اور اس میں خوب اضافہ ہوگا۔
رمضان مبارک کی 29ویں رات کو جو کوئی 4 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان کی سلامتی پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ سارے وظائف کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اور اپنے لیے رو رو کر دعا مانگے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے اللہ تعالی آپ کی وہ خواہش کو پورا کرے، اللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت فرمائے، اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔